آج انشاءاللہ ہم قربانی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں اور پھر مسائل جو سوالات اس حوالے سے ہیں قربانی کے حوالے سے اس پہ بات کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت ملتا ہے نہ اللہ کو قربانی کا خون ملتا ہے، لیکن اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی ملتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان ایک مسلمان قربانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، یعنی گوشت خود کھاتا ہے نا انسان، کیا خیال ہے؟ یا تو خود کھا رہا ہوتا ہے یا کسی دوسرے انسان کو کھلا رہا ہوتا ہے، اللہ کو تو ہم نہیں کھلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جب قربانی کرتے ہو تو مجھے کچھ نہیں کھلاتے، گوشت بھی تمہارا خون بھی تمہارا، مجھے جو چیز پہنچتی ہے یا مجھے جو چیز تم سے ریکوائرڈ ہے وہ ہے تمہاری نیت، تمہارا تقوی، کہ تم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہو، سمپل سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری قربانی کا صرف تقوی، تمہاری نیت ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا نمازی آدمی ہے، کتنے تسلی سے نماز پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ ایسا ہی ہے نا، ایک آدمی اگر اس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے مجھے نمازی کہیں گے، تو اس کو نماز پڑھنے سے گناہ ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک آدمی اگر قربانی کر رہا ہے اور اس نیت سے قربانی کر رہا ہے کہ لوگ کہیں گے دیکھو اتنا بڑا جانور لے کر آیا ہوا ہے، اتنا بڑا بیل لے کر آیا ہوا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے، بڑا جانور لانا، بڑا بیل قربانی کے لیے لانا یہ منع نہیں ہے، اس کے اندر نیت کا خراب ہونا یہ منع ہے۔ اگر ایک آدمی بڑا جانور لا رہا ہے، بڑا بیل خرید کے لا رہا ہے، لیکن اچھی نیت سے لا رہا ہے، اس نیت سے لا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے تو یہ پیسہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں جا کر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اس کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ کہیں گے بھائی فلاں حاجی صاحب اتنے لاکھ کا بیل لے کر آیا، وہ اتنے لاکھ کا لے کر آیا ہوا ہے، اگر یہ مقصد شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گوشت تو ویسے ہی تم کھاتے ہو، خون تو ویسے ہی تم زمین پہ بہاتے ہو، مجھے جو چیز پہنچنی تھی تمہاری نیت، تمہارا تقوی، وہ ہے ہی نہیں۔ جب تمہاری نیت ہی خراب ہے تو پھر یہ قربانی نہیں ہے، یہ بس ویسے ہی ایک جانور تم نے ذبح کیا۔ اور عبادت کے اندر جب ریاکاری کا عنصر شامل ہو جائے، جب یہ عنصر اس میں شامل ہو جائے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، تو ایسی صورت میں ثواب نہیں گناہ ملتا ہے، ایسی صورت میں اس سے گناہ ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک عالم، ایک شہید، ایک سخی۔ لیکن وہ عالم جس نے علم اس لیے حاصل کیا، اس لیے تقریر کی، اس لیے بات کی، اس لیے بیان کیا کہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، وہ شہید جو اس لیے جہاد میں گیا، میدان جہاد میں لڑا کہ لوگ کہیں بہت بہادر ہے، وہ سخی جو اس لیے پیسہ خرچ کرتا ہے غریبوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ کہ لوگ کہیں بہت سخی ہے۔ اب یہ تینوں بہت بڑے کام ہیں، علم دین بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے، شہادت بھی بہت بڑے مرتبے والا کام ہے، سخاوت بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ کام بھی اگر کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا جہنم میں جائے گا۔ قربانی کا بھی یہی حکم ہے، نماز کا بھی یہی حکم ہے، ساری عبادات کا ایک ہی حکم ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ ہم یہ قربانی کر رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں قربانی کی نیت کیا ہے؟ قربانی کی نیت یہی ہے کہ یہ قربانی میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔
صحابہ نے پوچھا تو ہمیں کیا ملتا ہے سنت پر عمل کرنے سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ما لنا یا فی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا اون کا، دمبے کے اوپر جو اون ہوتی ہے یا بکری پر یا گائے بیل پر جو بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اس قربانی کے جانور کا خون، اس کا گوبر، ہر چیز اللہ تعالیٰ تول کر اس کے بقدر نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ فَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اس کے سینگ، اس کے بال، اس کے کھر، ساری چیزیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے۔ ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع فی الارض، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں اگر نیت ٹھیک ہو۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، اس لیے خوش دلی سے، خوشی خوشی قربانی کیا کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ یار یہ ایک نئی ذمہ داری آ گئی، اب پھر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، اب اس کے لیے کہاں سے ارینجمنٹ کروں، اب جانور خریدنا ہے، پھر کسائی سے بات کرنی ہے، پھر ذبح کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے۔ ٹینشن سمجھ کے نہ کریں قربانی۔ آپ نے فرمایا طیبوا بہا نفسا، اس کو خوشی خوشی کرو، اس کو اللہ کی ایک نعمت اور اللہ کی طرف سے ایک عبادت سمجھ کے کرو۔ اب اسی میں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے، جب قربانی کے دن آتے ہیں ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، ان کو ایک تو یتیموں کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، بیواؤں کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ان کو جانوروں کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ غریب کو کولر لگا کے دے دیں، واٹر کولر لگا کے دے دیں، کسی بیوہ کا سہارا بن جائیں، کسی یتیم بچی کی شادی کروا دیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ یتیم کی شادی کروا دیں، بیوہ کا سہارا بن جائیں، کسی کو واٹر کولر لگا کے دے دیں۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ آپ ادا کریں تو آپ کو کوئی کہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی یتیم کی شادی کروا دیں، یا آپ کو کوئی کہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیں، یا آپ کو کوئی کہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ 1000 روپے صدقہ دے دیں۔ آپ نماز پڑھیں گے تو غریب کو کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی آپ نماز پڑھیں گے تو غریب کو فائدہ ہوگا کوئی؟ اور 1000 روپے دیں گے تو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کی نماز پڑھنے سے غریب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ غریب کو فائدہ پہنچانے کا حکم بھی اسلام نے دیا ہے، لیکن اس کی یہ قیمت کہ اس کے لیے میں نماز چھوڑ دوں، کہ غریب کو اس قیمت پہ فائدہ پہنچاؤں کہ نماز چھوڑوں اور غریب کو فائدہ پہنچاؤں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت آپ کو یہ کہے گی نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھو، زکوٰۃ کے ٹائم پہ زکوٰۃ ادا کرو، یتیم کی شادی کے موقع پہ شادی کراؤ، غریب کی ضرورت ہو ضرورت پوری کرو، قربانی کا وقت ہو تو قربانی کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ قربانی کے موقع پہ آپ کو زکوٰۃ یاد آ رہی ہے، زکوٰۃ کے موقع پہ آپ کو نماز یاد آ رہی ہے، نماز کے موقع پہ آپ کو یتیم کی شادی یاد آ رہی ہے، یتیم کی شادی کے موقع پہ آپ کو بیوہ یاد آ رہی ہے؟ تو یہ تو دنیا کا کوئی کام بھی آپ نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے؟ ہر آدمی کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے نا۔ آپ نماز پڑھیں گے، وہ کہے گا یار نماز پڑھنے سے بہتر ہے یہ کام کر لو، تو پھر آپ کو نماز چھوڑنی پڑے گی۔ وہ جو دوسرا کام آپ کرنے بیٹھیں گے وہ کہیں گے یار یتیم کی شادیاں تو بہت سارے لوگ کرواتے ہیں، یہ غریب آدمی ہے، یتیم کا سہارا تو ہر آدمی بن جاتا ہے، غریب آدمی کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، تم یتیم کی مدد کر رہے ہو، غریب کی کیوں نہیں کر رہے؟ تو پھر یتیموں کو چھوڑنا پڑے گا، غریبوں کی کرو گے۔ اور اگر غریبوں کی مدد کرنا شروع کریں گے، لوگ کہیں گے یار غریبوں کی اصل تو یتیم ہوتا ہے، یتیم کی مدد کریں آپ، پھر آپ کو غریب کو چھوڑ کے یتیم کی مدد کرنی پڑے گی۔ تو بھائی سب کام ہونے چاہیے اپنے اپنے وقت پہ، سارے کام اپنے اپنے وقت پہ ہونے چاہیے۔ اب جس کام کا وقت ہے وہ کام کریں۔ جب قربانی کا حکم ہے
تو قربانی کا حکم پورا اسی وقت ہوگا جب جانور کا خون بہایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں عید الاضحیٰ کے دن جانور کا خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. اس کے اندر اصل ہے جانور کا خون بہانا، یہ سنت ابراہیمی ہے. اس لیے قربانی کے آلٹرنیٹ کے طور پہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات، جو سیکولر لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اتنے سارے جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ تو جانوروں پہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ جانوروں پہ ظلم ہے. یہ ظلم ان کو یاد آتا ہے قربانی کے دنوں میں. یہ جب شنواری ہوٹل پہ جا کے مٹن کڑھائی کا آرڈر دیتے ہیں اس وقت یاد نہیں آتا. کیا خیال ہے؟ شنواری ہوٹل پہ جا کے جب بیٹھتے ہیں کہتے ہیں 1.5 کلو مٹن کڑھائی لگا. وہ جو مٹن کڑھائی آپ کھاتے ہیں اس میں جانور ذبح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو کہتے ہیں قربانی میں جانور کٹ رہے ہیں. تو مٹن کڑھائی میں کیا سبزی کٹتی ہے؟ مٹن کڑھائی میں سبزی کٹتی ہے تو مٹن کڑھائی کیوں کھاتے ہیں؟ چکن کڑھائی کیوں کھاتے ہیں؟ بیف کے کباب کیوں کھاتے ہیں؟ بہاری بوٹی اور فلانا اور یہ اور وہ کیوں کھاتے ہیں؟ نہ ان کو ہوٹل جاتے ہوئے یہ یاد آئے گا جانوروں کے پہ کوئی رحم آئے گا، نہ کسی کی دعوت میں آئے گا، کہیں نہیں آئے گا. ایک موقع پہ ان کو جانوروں پہ ترس آئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا کہ جانور کو ذبح کرو تو کہتے ہیں یہ جانوروں پہ ظلم ہے. جو پورا سال جانور کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جانور کٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پورا سال جانور کاٹنا کوئی ثواب تو نہیں ہے. اگر کوئی آدمی پورا سال جانور نہ کاٹے، پورا سال گوشت نہ کھائے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بولیں، پورا سال اگر کوئی آدمی گوشت نہیں کھاتا یہ کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے نا. تو پورا سال گوشت کھانا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جانور بھی کٹتے ہیں، اس کے لیے بکرا بھی کٹتا ہے، گائے بھی کٹتی ہے، سب کچھ کٹتا ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس دن جانور ذبح کرنے ہیں تو اس دن پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ عقل کے خلاف. تو عقل کے خلاف تو یہ حرکت ہے کہ سارا سال تم پہ لازم نہیں تھا جانور کاٹتے رہے، کھاتے رہے، بیچتے رہے، خریدتے رہے، کڑھائیاں کھاتے رہے. اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں جانوروں پہ رحم کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کے موقع پر اس کی وجہ سے جو بزنس کا جو پہیہ ہوتا ہے نا، قربانی کے موقع پر بزنس کا جو پہیہ ہوتا ہے، یہ قربانی کے جانور کون لوگ پالتے ہیں؟ سارے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جانور پالے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. پھر ایک سے کوئی خریدے گا، دوسرا تیسرا چوتھا لوگ جانور جمع کر کے پھر آگے بیچنا شروع کرتے ہیں. وہ پورا سال اس آسرے پہ پال رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عید کے دن آئیں گے تو اچھی قیمت میں ہمارا جانور نکل جائے گا. پھر اس قربانی کے جانور سے کتنے بزنس چل رہے ہوتے ہیں. جو رسی بیچ رہا ہے جانوروں کی اس کا بزنس بھی چل رہا ہے، جو چارہ بیچ رہا ہے اس کا بزنس بھی چل رہا ہے، کسائیوں کا بزنس بھی چل رہا ہے، چھری جو تیز کرنے والے ہیں ان کا بھی بزنس چل رہا ہے، جو چھریاں بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کا بزنس بھی چل رہا ہے. پتہ نہیں دنیا جہان، جو کھالوں کی فیکٹریاں ہیں، جو لیدر کا کاروبار ہے وہ بھی اس سے چل رہا ہے. کتنے کاروبار قربانی کے اس سسٹم کے ساتھ متعلق ہیں کہ ایک قربانی کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے پورا بزنس کا پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے. اور بزنس کا پہیہ بھی ایسا چلتا ہے کہ یہ پیسہ غریب لوگوں تک پہنچتا ہے، دیہاتی لوگوں تک پہنچتا ہے، ان لوگوں تک پہنچتا ہے جن کی شہر میں رسائی نہیں ہے. یہ پیسہ یہاں سے وہاں جاتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہ بھی ہو، یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریشنل بات کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ تو کوئی ارریشنل بات نہیں ہے کہ ایک ایسی ایکٹیویٹی جس سے آپ کا بزنس بھی گرو کر رہا ہے، آپ کے ملک کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، اس سے جناب آپ کے پھر جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ کتنے غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے. کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو سارا سال گوشت نہیں ملتا، قربانی کے دن ان کو گوشت مل جاتا ہے. تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں یہ قربانی سے جڑی ہوئی ہیں. اس لیے قربانی کے موقع پر جس آدمی پہ قربانی فرض ہو تو واجب ہو تو قربانی کر کے ہی اس کا ذمہ فارغ ہوگا. قربانی کے علاوہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں، آپ 50 لاکھ روپے صدقہ دے دیں، آپ 1 کروڑ روپے صدقہ دے دیں، آپ 1000 یتیموں کی شادیاں کروا دیں، قربانی کی جو ذمہ داری ہے اس سے آپ سبکدوش نہیں ہو سکتے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ 1000 یتیموں کی شادیاں کروا دیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیں،
تو فجر کی نماز معاف ہو جائے گی؟ فجر کی نماز معاف نہیں ہوگی. وہ آپ نے جو کام کیا وہ اپنی جگہ, یہ کام اپنی جگہ. تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات, قربانی کا نصاب بھی سمجھنا چاہیے کہ قربانی واجب کس پہ ہوتی ہے. ایک بات اور بھی عرض کر دوں قربانی کے سے متعلق, جو 2-3 تھوڑی تفصیلی چیزیں وہ شروع میں بتا دیتا ہوں, پھر میں سوالات لیتا ہوں تاکہ وہ پورا ٹاپک کور ہو جائے. ایک مسئلہ قربانی کے موقع پہ جو اختلافی یعنی اس پہ بحث ہوتی ہے نا, یا تھوڑا سا میں اس کا آپ سمجھیں خلاصہ سا بتانا چاہتا ہوں کہ بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو بھینس کا گوشت بھی سب کھاتے ہیں, بھینس کا دودھ بھی سب پیتے ہیں, تو بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. اور بھینس کی قربانی کرنا اس لیے جائز ہے کہ بھینس یہ گائے کی نسل سے تعلق رکھتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن چوپایوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم پالتو جانور کہتے ہیں نا, پالتو جانور. اب جیسے بکری ہے, یہ پالتو جانور ہے. ایک جنگلی جانور ہوتے ہیں, ایک پالتو جانور ہوتے ہیں. تو ان میں بکری, اس کی جنس کی ساری چیزیں, بکری ہے, بکرا ہے, دمبا ہے, بھیڑ, یہ ایک ہی جنس شمار ہوتی ہے. اسی طرح گائے, اب گائے میں گائے, بیل, بھینس, بھینسا, یہ ساری اسی ایک جنس میں شمار ہوتے ہیں. اور پھر اونٹ, اونٹنی, یہ سارا وہ ایک جنس شمار ہوتا ہے. تو چاہے کوئی بکرے کی جنس سے ذبح کرے, دمبے کی جنس سے, یعنی دمبا یا دمبی, بکرا یا بکری, اسی طرح گائے یا بیل, اسی طرح بھینس یا بھینسا, اسی طرح اونٹ یا اونٹنی. تو یہ بھینس کو جو اس کی قربانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے, اس کی وجہ یہ کہ یہ گائے ہی کی جنس میں سے. اور جنس میں سے ہونے کا مطلب یہ کہ یہ لفظ جب بولا جاتا ہے نا عربی میں, بقر کا لفظ عربی میں گائے کو بقر بولتے ہیں. قرآن کی پہلی سورت ہے نا سورۃ البقرہ, بقرہ کا مطلب گائے ہوتا ہے. تو عربی زبان میں بقرہ کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ تفصیلی موضوع ہے, میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. عربی کی جتنی ڈکشنری ہیں نا, جو عربی لینگویج کی ڈکشنریز ہیں, اس میں بقرہ کے لفظ کے اندر جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے جاموس کہتے ہیں عربی میں بھینس کو, جاموس. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بقر کی جنس میں سے شامل کے اندر ہی آتا ہے. تو اس لیے بھینس کی جو قربانی ہے یہ قیاس کی وجہ سے جائز نہیں ہے کہ ہم نے قیاس کر کے کہا ہو کہ بھینس کی قربانی جائز ہے, بلکہ یہ اس لیے جائز ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں یہ گائے ہی کی نسل میں سے ہے, گائے ہی کی جنس میں سے ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جب گائے کی قربانی کی اجازت ہے تو بھینس کی قربانی کی بھی اجازت ہے. اور ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ جو حضرات یہ جو بات ہے نا کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی, یہ اب لوگوں نے کرنا شروع کی ہے. جو اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, میاں نذیر حسین دہلوی صاحب بہت بڑے عالم گزرے ہیں اہل حدیث کے, مفتی عبدالستار صاحب, حافظ زبیر علی زئی صاحب, اور اس طرح کے کئی بڑے بڑے. ایک غیر مقلد عالم نے تو اس پہ کتاب لکھی ہے, اہل حدیث عالم نے اس پہ کتاب لکھی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. یعنی یہ آج کل یہ بات اہل حدیث حضرات کی طرف سے کی جاتی ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے. وہ اہل حدیث عالم ہیں, انہوں نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے, دلائل سے خود انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے. تو یہ آج کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں یہ تھی نہیں, وہاں عرب کے معاشرے کے اندر یہ موجود نہیں تھی, اس لیے ثابت نہیں ہے. تو دوسری بات قربانی کے حوالے سے یہ سمجھیں. تیسری بات جو ایک عام طور سے بات کی جاتی ہے, بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عید کے چوتھے دن قربانی کرنے کے بارے میں بھی بعض اوقات لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عید کے چوتھے دن قربانی کی ہو. جو ایام النحر ہیں, صحابہ کرام حضرت عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت علی, حضرت عباس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سے صحابہ ہیں جن کا یہ قول موجود ہے حدیث کی کتابوں میں, ایام النحر ثلاثۃ افضلها اولها, کہ ایام النحر 3 ہیں, یعنی ذبح جانور کو جن دنوں میں ذبح کیا جا سکتا ہے وہ 3 ہیں, اور ان میں بھی سب سے افضل دن وہ
پہلا دن ہے کہ پہلے دن جانور کو ذبح کیا جائے، یہ سب سے افضل ترین دن ہے. اس لیے جو صحیح قول ہے جمہور، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، امام مالک کا بھی یہی قول ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ عید کے چوتھے دن قربانی نہیں ہو سکتی. اس لیے عید کی قربانی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا ہمارے لوگ قربانی کو ڈیلے کرتے ہیں، کوئی دوسرے دن کر رہا ہوتا ہے، کوئی تیسرے دن کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے زیادہ ثواب اس بات میں ہے کہ عید کی قربانی عید کے پہلے دن کی جائے. اور عید کی قربانی میں قربانی کا جو وقت ہوتا ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے. عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. اگر عید کی نماز کا مطلب یہ پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی ہو سکتی ہے. لیکن اگر پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی، اس سے پہلے قربانی کریں گے تو وہ قربانی کاؤنٹ نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. ہاں، گاؤں میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، گاؤں دیہات میں عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں فجر کی نماز کے بعد بھی عید کی قربانی کرنا جائز ہوتا ہے. قربانی کا جو نصاب ہے، قربانی کا نصاب، زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں، قربانی کا نصاب اس میں 5 چیزیں آتی ہیں. 4 چیزیں وہی زکوٰۃ والی ہیں اور ایک اضافی ہے. جو زکوٰۃ والی 4 چیزیں ہیں اس میں سونا ہے، چاندی ہے، کیش اور مال تجارت. مال تجارت کی ڈیفینیشن یہ ہے، مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو. جیسے دکاندار اپنی دکان میں سامان خرید کے رکھتا ہے نا، وہ کیوں خرید کے رکھتا ہے؟ کہ میں اس کو آگے بیچوں گا. تو دکان کے اندر جو سامان ہوتا ہے یہ مال تجارت کہلاتا ہے. وہ سامان جو آپ نے اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، اور اب تک آپ کی یہ نیت برقرار ہے، اب بھی آپ کی یہی نیت ہے کہ میں نے بیچنا ہے، اس کو کہتے ہیں مال تجارت. 2 شرطیں ہیں اس میں. پہلی شرط یہ کہ آپ نے خریدا ہو بیچنے کی نیت سے. دوسری شرط یہ کہ ابھی بھی آپ کی وہ نیت برقرار ہو. ایسے مال کو کہتے ہیں مال تجارت. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، موبائل خریدا بیچنے کے لیے، بعد میں آپ نے کہا چھوڑو یہ میں رکھ لیتا ہوں. کوئی پلاٹ خریدا بیچنے کے لیے، لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ نہیں یہ میں بیچتا نہیں، میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں. تو جب آپ کی نیت تبدیل ہو گئی پھر یہ مال تجارت نہیں رہے گا. بہرحال تو سونا، چاندی، نقدی، کیش اور مال تجارت. اور 5ویں جو چیز ہے قربانی کے نصاب میں ایکسٹرا، وہ ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیزیں جو سال بھر استعمال میں نہ آتی ہوں. کسی بھی پورا سال گزر گیا، گھر میں کوئی ایسے برتن رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ پورے سال میں ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کی. کسی کے پاس ایسا پلاٹ ہے جو نہ اس میں رہتا ہے، نہ اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، خالی پلاٹ ہے اور اس کی ملکیت میں ہے. وہ پلاٹ نہ تو خود اس میں رہتا ہے اس مکان میں، نہ اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، خالی پلاٹ ہے. اب یہ جو خالی پلاٹ اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ضرورت سے زائد. ایسی گاڑی ہے جو پورے سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتی. ایسے برتن ہیں جو پورے سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتے. کوئی بھی ایسی چیز. تو پھر جب قربانی کے نصاب کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جب اس کا حساب کیا جاتا ہے، اس میں ان چیزوں کا بھی حساب ہوتا ہے. اور نصاب وہی 52.5 تولہ چاندی ہے. 52.5 تولہ چاندی آپ گوگل پہ لکھیں گے 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے. اچھا، اس میں اعتبار عید کے 3 دنوں کا ہوتا ہے کہ عید کے 3 دنوں میں وہ صاحب نصاب ہو. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی عید سے 1 دن پہلے تک مالدار تھا، عید سے 1 دن پہلے مثلاً ڈکیتی ہو گئی، سب کچھ صفایا ہو گیا، تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. عید کے جو 3 دن ہیں ان میں وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. 52.5 تولہ چاندی تقریباً کوئی 1.25 لاکھ 1,70,75,000 ایسے کوئی ریٹ چل رہے ہیں آج کل. وہ آپ دیکھ لینا گوگل پہ جا کے 52.5 تولہ چاندی کی پرائس پاکستان میں کیا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، جو بھی کرنٹ ریٹ ہوگا. تو اگر یہ ساری چیزیں ملا کر کسی کے پاس اتنی اماؤنٹ بن جاتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کسی آدمی کی تنخواہ آتی ہے تو اس سے ضرورت کی ساری چیزیں آپ مائنس کریں گے. مثلا کسی کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے لیکن اس کا 30,000 کرایہ ہے، 20,000 بجلی کا بل ہے، 10,000 گیس کا بل ہے، 20,000 بچوں کی اسکول کی فیس ہے، 30-40,000 اس کا گروسری کا خرچہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی اب اماؤنٹ اس کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہیں اور کوئی قرضہ بھی نہیں ہے اس پہ، لیکن یہ 2 لاکھ روپے اس کے مہینے کے خرچے کے ہیں، تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی.
یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ پہلے ساری چیزوں کو مائنس کرے گا، اپنے گھر کے خرچے، کرایہ، بل، یہ وہ سب مائنس کرے گا. اگر اس کے بعد بھی اس کے پاس اتنی اماؤنٹ بچتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی یعنی 1.5-2 لاکھ روپے بنتے ہیں، تب جا کے اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے. اچھا، عام طور سے ہوتا یہ کہ خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں زیادہ جو قربانی واجب ہوتی ہے نا، وہ مردوں سے زیادہ خواتین پہ واجب ہوتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ مرد کے پاس تو سونا چاندی تو ہوتا نہیں ہے، اس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی سامان بھی عام طور سے نہیں ہوتا مرد کے پاس، اور کیش بھی ہر ایک کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ 1.5-2 لاکھ روپے اس کے پاس ایکسٹرا رکھے ہوئے ہوں، کم ہوتا ہے ایسا. زیادہ جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ عورتوں پہ ہوتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کسی کے پاس 2 تولہ، کسی کے پاس 3 تولہ، کسی کے پاس 4 تولہ. اب 1 تولہ سونے کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے. 1 تولہ سونا، اب 1 تولہ سونے کے ساتھ اگر اس کے پاس یہ 5 چیزیں نا، 5 چیزوں میں سے کچھ بھی اس کے ساتھ مزید موجود ہے. مثلاً 1 تولہ سونا ہے، ساتھ اس کے پاس کیش بھی ہے، اسی طرح 1 تولہ سونا ہے، ضرورت سے زائد چیز ہے، تو پھر ان سب کی قیمت لگائی جاتی ہے. جب قیمت لگاتے ہیں تو اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو ظاہر ہے 1 تولہ سونا پہنچتا ہے 52.5 تولہ چاندی کو، تو پھر ان پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. عام طور سے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی طرف سے مرد قربانی کرتے ہیں. تو مرد اگر اپنی بیوی کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، یا کوئی بھی کسی کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہے، آپ اپنے دوست کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں، والدین کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی اجازت سے آپ کر سکتے ہیں. مالی عبادت جو ہوتی ہے نا، مالی عبادت، یہ آپ کسی اور کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں. یعنی نماز تو آپ کسی اور کی جگہ نہیں پڑھ سکتے کہ آپ کہیں کہ آپ کی جگہ عشاء کی نماز میں پڑھ لوں گا، یا آپ کی جگہ فجر کی نماز میں پڑھ لیا کروں گا. بدنی عبادت میں کوئی آپ کو آپ کی نیابت نہیں کر سکتا. لیکن جو مالی عبادت ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یہ آپ کی طرف سے کوئی اور بھی ادا کرے، آپ کی اجازت سے تو ادا ہو. آپ نے کہا ٹھیک ہے ادا کر دو، اس نے ادا کر دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہی حال قربانی کا ہے کہ آپ گھر والی کو کہتے ہیں بھائی تمہاری قربانی میں کر رہا ہوں، والد کو آپ نے کہا آپ کی قربانی میں کر رہا ہوں، والدہ کو کہا کہ آپ کی قربانی میں کر رہا ہوں، تو ان کی اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ زبان سے آپ کو اجازت دیں کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں یا میں آپ کو اجازت دیتی ہوں. جسٹ آپ ان کو انفارم کر دیں، بس اس کا مطلب اجازت ہی ہوتا ہے. کون منع کرتا ہے؟ آپ کسی کی طرف سے قربانی کریں گے تو کون منع کرے گا؟ وہ ظاہر ہے وہ اجازت ہی دے گا. تو خواتین کی طرف سے مرد قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان کو بتا دیں کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ قربانی ہر صاحب نصاب پہ واجب ہوتی ہے. گھر کا کوئی ایک آدمی قربانی کر لے، اس سے قربانی اس کی ادا ہو جائے گی جس نے ادا کی ہے. مثال کے طور پر گھر میں 3 لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں، کسی کی گھر والی ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، بیٹا ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، والد ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے. تو ان پہ 3 قربانیاں واجب ہوں گی. ایک قربانی نہیں کہ والد نے قربانی کی باقی سب کی طرف سے ادا ہو گئی. وجہ اس کی ہے کہ حدیث میں یہ فرمایا گیا من وجد ساعة لأن يضحي، جس کے پاس استطاعت ہو کہ وہ قربانی کرے، فلم یضحی، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. جو آدمی قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. تو اس میں ہر آدمی پہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے. تو گھر کا ایک فرد یا سربراہ قربانی کر لے تو وہ باقی لوگوں کی طرف سے ادا نہیں ہوتا. جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر اپنی قربانی کرنا لازم ہے. یہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں، باقی کچھ سوالات ہیں، سوالات میں پڑھوں گا تو جو بقیہ چیزیں وہ بھی اس میں کور ہو جائیں گی. مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں تو قربانی کوئی بھی عبادت کریں نا سیکھ کے کیا کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، خرچہ اس پہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں. نکاح کرتے ہیں کتنے لاکھوں روپے لگتے ہیں، لیکن نکاح کوئی سیکھتا ہے؟ کوئی نکاح کا کورس کرتا ہے؟ نکاح سیکھ لو بھائی، لڑکے کو نکاح کا کورس کروا دو، لڑکی کو نکاح کا کورس کروا دو. ابھی پچھلے دنوں ایک ادارہ ہے نوجوانوں کے لیے بہت زبردست کام کر رہا ہے، نصیحہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے. آپ حضرات نے اگر
نہیں دیکھا تو ان کا فیس بک پیج بھی ہے, یوٹیوب چینل بھی ہے, نصیحہ انسٹیٹیوٹ. لاہور کے کچھ نوجوان ہیں اور لمس کے اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں, اور مستند علماء کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں. صحیح اعلیٰ بڑے درجے کے علماء ہیں, ان کی نگرانی میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے پچھلے دنوں یہاں کراچی میں کچھ 4-5 دن پہلے ایک ورکشاپ کروائی تھی, ہیپی مسلم میرج کے نام سے. مقصد یہ تھا کہ اس میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی نکاح کے چیلنجز کیا ہیں, نکاح کے مسائل کیا ہیں, نکاح کے بعد مسائل کیا پیش آتے ہیں, اختلافات کیوں ہوتے ہیں, اس کا حل کیا ہے. ہمارے یہاں ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. حج پہ جا رہے ہیں تو حج سیکھ کے جائیں, نکاح کر رہے ہیں تو نکاح سیکھ کے جائیں, قربانی کر رہے ہیں تو قربانی سیکھیں, تاکہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے شرعی مسائل کا تو پتہ ہو. اور جب سیکھ کے کوئی عمل کریں گے تو مسائل ویسے ہی نہیں پیش آئیں گے آپ کو. اگر پیش آئیں گے تو آپ کے پاس حل موجود ہوگا اس کا. مفتی صاحب کیا عقیقہ قربانی کے حصے سے انجام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں عقیقے کا حصہ الگ سے اگر آپ شامل کرتے ہیں, عقیقے کا حصہ الگ سے شامل کرتے ہیں تو قربانی کے جانور میں عقیقے کا الگ سے حصہ شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک ہی حصہ ہے اور اس میں آپ قربانی کی بھی نیت کر رہے ہیں, عقیقے کی بھی نیت کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. پالے ہوئے جانور کے دودھ قربانی سے کتنے وقت پہلے تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی سے اچھا آپ کوئی جانور اگر خریدتے ہیں نا, اصول یہ بنیادی طور پر کہ قربانی کا جانور جب آپ خریدتے ہیں آپ اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے. نفع نہیں اٹھا سکنے کا مطلب یہ کہ آپ اس پہ سواری نہیں کر سکتے, آپ اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے, کوئی بھی نفع اس سے نہیں اٹھا سکتے. اس لیے قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر مثال کے طور پر دودھ ہے اس کا اور وہ دودھ نکالنا ضروری ہے, نہیں نکالیں گے جانور کو تکلیف ہوگی, تو وہ دودھ اگر نکالا ہے تو اس کی قیمت اتنی قیمت جتنا دودھ نکالا ہے وہ صدقہ کرنا ضروری ہے. تو اصول یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے کسی بھی قسم کا نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا. سمجھ آ رہی بات؟ بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اگر, ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو قربانی کے جانور خریدے جا رہے ہوتے ہیں اس کو جو ہم چارہ کھلاتے ہیں وہ خرید کے کھلاتے ہیں. انہوں نے اس چیز کا فرق کیا ہے کہ اگر آپ چارہ خرید کے کھلا رہے ہیں تو پھر آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ چارہ قدرتی طور پہ وہ چر رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر جانور سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن اگر کسی نے جانور پالا ہوا ہے پہلے سے, 1 سال سے 2 سال سے وہ پال رہا ہے کہ یار یہ جانور میں قربانی کے لیے میں نے پالا ہوا ہے, تو قربانی کے دن سے پہلے تک آپ اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے کہ محض اس نیت سے وہ جانور متعین نہیں ہو جاتا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ خرید لیں, وہ الگ چیز ہوتی ہے. ایک ہے کہ آپ نے پالا ہے شروع سے اس نیت سے, تو پھر آپ قربانی تک اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں. عید کی رات کو گائے یا بھینس وغیرہ نے بچہ جنا, پہلی بات کے اعتبار تو اسلامی مہینوں کا کیا جائے گا, یہ بات تو یقینی ہے. لیکن اصل مسئلہ مفتی صاحب ٹھیک 1 سال کے گزر جانے اور دوسرے سال کے عید کے دن قربانی ہو سکے گی یا نہیں, کیونکہ 1 دن کا فرق ہوگا. دیکھیں قربانی کے جانوروں کی جو عمر ہے نا وہ بھی سمجھ لیں, اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. بکرا یا بکری 1 سال کا ہونا ضروری ہے. 1 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. یعنی 1 سال کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عید پہ آپ جس بکرے کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ پچھلے عید سے 1 دن پہلے پیدا ہوا ہو. یعنی 10 ذی الحجہ کو ذبح کرتے ہیں نا, کم از کم 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں, تو وہ جو جانور ہے وہ پچھلے سال 9 ذی الحجہ کو پیدا ہوا ہو کم از کم. بکری اگر 1 سال کا, اور گائے بیل بھینس بھینسا اس جنس کی جتنی چیزیں ہیں اس کی عمر 2 سال ہونا شرط ہے. 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے کہ اونٹ یا اونٹنی ہے تو 5 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہو سکتی. اور جو دمبا یا بھیڑ اس کے اندر بھی 1 سال, لیکن حدیث میں اس میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کا ہو دمبا اور وہ اتنا صحت مند ہو کہ وہ 1 سال کا لگتا ہو, تو وہ 6 مہینے کا بھی ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. تو اونٹ یا اونٹنی 5 سال کا ہونا ضروری ہے, گائے بیل کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے, اور بکرا بکری کا 1 سال کا, اور دمبا دمبی اگر 6 مہینے کے ہیں لیکن اتنے صحت مند ہیں کہ 1 سال کے نظر آتے ہوں تو اس کی بھی قربانی. اچھا اس کے اندر یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ 2 دانت ہے, تو یہ 2 دانت ایک علامت ہے.
2 دانت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جانور 2 سال کا ہے. اگر وہ جانور اس کے بھی دانت نہیں گرے مثال کے طور پر, تو کھیرا بولتے ہیں نا اس کو, کھیرا جانور ہے, تو ایسی صورت میں اگر آپ کو کنفرم پتا ہے کہ یہ 2 سال کا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا یقین ہے اس بات پہ کہ یہ 2 سال کا ہے یا نہیں. تو اصل اس میں دانت نہیں ہے کہ اس کے دانت گریں یا نہیں گریں, اصل اس میں مدت ہے, ڈیوریشن ہے کہ یہ پورے 2 سال کا ہے یا بکرا بکری یہ پورے 1 سال کے ہیں یا نہیں. تو اگر آپ کو اس کا یقین ہے کہ یہ 2 سال کا ہے یا 1 سال کا ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے. اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو اور اس کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو ایسا آدمی قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. جب قربانی واجب ہے تو پھر قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے. مولانا صاحب, ایک گاؤں میں لوگ بہت غریب ہیں اور ان کے پاس گوشت لینے کے پیسے نہیں ہیں. ایک آدمی قربانی کرتا ہے تو کیا وہ عید کی نماز سے پہلے نہیں کر سکتا؟ اچھا, ایک چیز میں یہاں یہ بھی بتا دوں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی سعودیہ میں رہتا ہے, کوئی یورپ میں رہتا ہے, وہ اپنی قربانی یہاں کر رہا ہوتا ہے, تو بعض اوقات ایک دن کا فرق ہوتا ہے نا, وہاں ایک دن پہلے عید ہو رہی ہے, یہاں ایک دن بعد عید ہو رہی ہے, یہ جو فرق ہوتا ہے. تو اگر کوئی اپنی قربانی یہاں کروا رہا ہے یا آپ کہیں اور کروا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس دن قربانی ہو رہی ہو ان دونوں جگہوں میں عید کا دن ہو. اس سے فرق نہیں پڑتا, مثلا یہاں عید کا پہلا دن ہے, وہاں عید کا دوسرا دن ہے, وہاں عید کا پہلا دن ہے یا عید کا دوسرا دن ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ہو ان 3 دنوں میں سے کسی دن میں. مثال کے طور پر اگر وہاں عید کا پہلا دن ہے اور یہاں ابھی عید کا پہلا دن بھی شروع نہیں ہوا, سمجھ آ رہی بات, تو یہاں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. یا آپ یہاں پہ مثلا 9 ذی الحجہ ہے آپ کے ہاں, اور آپ جہاں قربانی کر رہے ہیں وہاں 10 ذی الحجہ ہے, تو آپ کی تو عید نہیں ہے. آپ کی قربانی اگر وہ وہاں کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی. تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں بھی عید ہو اور جہاں پہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہاں پر بھی عید ہو. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا پہلا دن ہے, ان کا دوسرا دن, ان کا دوسرا ہے, آپ کا تیسرا دن, لیکن عید کے 3 دنوں میں سے کوئی دن ہو. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ گاؤں میں اگر عید کی نماز نہیں ہوتی تو فجر کی نماز کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے, لیکن اگر عید کی نماز ہوتی ہے تو پھر عید کی نماز سے پہلے نہیں کر سکتے. اگر ایک بندہ صاحب نصاب نہ ہو لیکن وہ دل سے ارادہ رکھتا ہو اور ہر مہینے اپنی سیلری سے 2-3 ہزار اس نیت سے الگ رکھتا ہو کہ میں ان پیسوں سے قربانی کروں گا, کیا اس بالکل ہو جائے گی قربانی؟ یہ تو ثواب کا کام ہے, اچھی بات ہے. ایک آدمی پورا سال اس کے لیے محنت کر رہا ہے اور 2-3 ہزار روپے جمع کر رہا ہے, تو بالکل قربانی ہو جائے گی, کرنی چاہیے, کوئی کر سکتا ہے. تو اگر آپ بزنس مین ہو اور کسی وجہ سے سارا پیسہ کام میں لگا ہوا ہو اور یہ وقت آ جائے آپ کا ہاتھ بہت تنگ ہو جائے, آپ کے پاس ایک وقت کھانے کے پیسے بھی مشکل سے ہوں, سارا پیسہ کسی کام میں پھنسا ہو, اس صورت میں قربانی لازمی کرنی ہوگی یا اس حالت میں نہیں؟ دیکھیں, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو حالات تنگ ہیں, بزنس میں پیسہ پھنسنے کا کیا مطلب ہے. ایک تو یہ نا کہ آپ کے اتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, اتنا قرضہ ہے آپ پہ کہ آپ کے وہ پھنسے ہوئے پیسے جب نکلیں گے تو سارے قرضوں میں چلے جائیں گے. ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں لیکن آپ کے اوپر بھی اتنا قرضہ ہے کہ مثلاً آپ کے 50 لاکھ روپے پھنسے ہوئے ہیں لیکن آپ پہ 60 لاکھ کا قرضہ ہے, تو پھر تو آپ کوئی قربانی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ مثلاً اس کے 50 لاکھ روپے بزنس میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ایسے نہیں پھنسے ہوئے کہ اس کو کوئی ملنے کا چانس ہی نہیں ہے, اس کو لگتا ہے کہ مل جائیں گے پیسے مہینے بعد, 2 مہینے بعد, سال بعد, یہ پیسے بعض اوقات تو پیسے ایسے پھنستے ہیں کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے, اس کا تو اعتبار ہی نہیں, وہ تو سمجھیں آپ کے نہیں ہے. جس پیسے کا ملنے کا امکان ہو کہ مل جائیں گے تو وہ آپ کے ہی پیسے شمار ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں قربانی کرنا واجب ہوگا. ظاہر ہے آپ قربانی کر لیں گے تو بعد میں جب پیسے ملیں گے وہ آپ قرض ادا کر دیں گے, لیکن قرضہ اتنا ہے کہ وہ پیسے ملنے کے بعد آپ کا قرضہ اترے گا, باقی کچھ بچے گا نہیں, تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اگر بندہ کوما میں ہو, اس کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر قربانی کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. جو کوما میں اس پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے. قربانی اس پہ واجب ہوتی ہے جو ہوش و حواس میں ہو, جو ہوش و حواس میں نہیں ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. تو آپ اگر اس کی طرف سے کریں گے نفلی قربانی ہوگی. مفتی صاحب میرے پاس گولڈ ہے 2 تولہ لیکن وہ سونار کے پاس گروی رکھا ہوا ہے, تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ یہ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ نے سونار کے پاس گولڈ کیوں رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ کو قرض چاہیے نا, کوئی آپ کو قرض نہیں دے رہا,
آپ کو 50,000 روپے چاہیے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس اپنا گولڈ رکھواؤ، 50,000 روپے لے لو، جب 50,000 روپے ریٹرن کرو گے اپنا گولڈ واپس لے جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونار کے پاس جو آپ نے اپنا گولڈ رکھا ہے 2 تولہ، اس کو آپ نے صرف 50,000 روپے دینے ہیں، باقی جو اس کے علاوہ جو گولڈ کی قیمت ہے وہ اس کے مالک آپ ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جب اس کے مالک آپ ہیں تو 1.5 تولہ سونا جو ہوتا ہے اس سے آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے کسی سے مثلاً اتنا قرض لیا ہے، 2 تولہ سونے کی قیمت مثال کے طور پر 4 لاکھ روپے بنتی ہے، آپ نے سونار سے 4 لاکھ روپے قرض لیے ہیں اور اس نے آپ کا سونا رکھا ہوا ہے کہ پہلے مجھے پیسے لا کے دو گے تو میں سونا ریٹرن کروں گا، اس کا مطلب آپ 4 لاکھ آپ نے لیے اور 4 لاکھ کا ہی سونا ہے، تو یہ تو برابر سرابر ہو جائے گا، پھر قربانی نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب قربانی میں جو حصہ دار ہوتے ہیں اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا ہے، بھائی کوئی ایک بھی اگر شرک کرتا ہے تو مشرک تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی پیغمبر کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہو تو اس کے ساتھ قربانی کیسے ہوگی؟ وہ تو مشرک ہے، مشرک کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن بعض اوقات ہم بلا وجہ اس میں تھوڑا وسوسے میں یا وہم میں پڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مشرک ہوگا۔ دیکھیں اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کوئی آدمی بغیر تعویل کے، مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مشکل کشا ہیں، اور مشکل کشا ہونے کا مطلب اس کی نظر میں یہ کہ ہر مشکل حل کر سکتے ہیں، ہر جگہ سے ہماری فریاد سنتے ہیں، ہمارے ہر طرح کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ہمیں اولاد بھی دے سکتے ہیں، رزق بھی دے سکتے ہیں، یہ مطلب ہے اگر مشکل کشا کا، تو یہ شرک ہے، ایسا آدمی مشرک ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کیا تھا نا، عیسائیوں کا یہی عقیدہ تھا جس کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے۔ یا کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، اور اس سینس میں مشکل کشا سمجھتا ہے، اس سینس میں کہ وہ ہر جگہ سے ہماری فریاد بھی سنتے ہیں، ہمیں رزق بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، جب دعا کریں گے ہماری فریاد بھی پوری کریں گے، یہ بھی شرک ہے۔ تو چاہے کوئی ولی کو اللہ کے ساتھ شریک کرے، پیغمبر کو شریک کرے، کسی نیک آدمی کو شریک کرے، کسی کو بھی شریک کرے، اس کے ساتھ قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر وہ اس سینس میں نہیں کہتا، ویسے ہی مشکل کشا بعض اوقات لوگ اس سینس میں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بہت سارے لوگ آئے، کسی نے اپنی مشکل پیش کی، آپ نے اس کو صدقہ دے دیا، آپ نے اس کے مسئلے کو حل کر دیا، اس سینس میں اگر کوئی مشکل کشا کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ واقعی میں مشرک ہے یا نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں نے انڈیا پیسے بھجوائے ہیں وہاں مدرسے میں وقف قربانی کے لیے، کیونکہ یہاں بہت مہنگی تھی اور وہاں سستی تھی۔ کہیں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ قربانی ہو رہی ہے وہاں، بس۔ دوسری بات جیسے میں نے بتایا کہ جس دن آپ کی قربانی ہو وہاں پر بھی عید ہو، آپ کی بھی عید ہو، یہ شرط ہے۔ اکثر عام طور سے جو لوگ دور دراز قربانی کے لیے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں نا، تو زیادہ تحقیق نہیں کر رہے ہوتے، بھئی فلاں جگہ پہ قربانی ہو رہی ہے، فلاں جگہ پہ ہو رہی ہے، تو اس میں فراڈ بھی بہت ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کی ویرائٹی موجود ہے، ہر طرح کے لوگوں میں۔ آپ نے پیسے دے دیے کہ یار یہ میرے قربانی کا حصہ ہے، آپ قربانی کر لینا، پتہ چلے وہ قربانی ہو ہی نہیں رہی، تو آپ کی قربانی جب ہوئی نہیں تو قربانی کا فریضہ آپ کا کیسے ادا ہوگا؟ تو اس میں تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ آپ کہاں قربانی کروا دیں۔ مفتی صاحب کچھ جانور ہوتے ہیں ان کا کان یا سینگ نہیں ہوتا اور کوئی نقص ہوتا ہے، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھیں جو جانوروں میں عیب ہے نا، کان کٹا ہوا ہے، دم کٹی ہوئی ہے، دانت نکلے ہوئے ہیں، جو بھی آنکھ نہیں ہے، اس میں اعتبار اس چیز کا ہے، جمہور کا جو قول ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا، جیسے دم ہے نا، دم 1/3 کٹی ہوئی ہے یا 1/3 سے بھی زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کان ہے، مثال کے طور پر 2 کان ہے نا، اور دونوں کانوں میں سے ایک کان اتنا کٹا ہوا ہے کہ وہ دونوں کانوں کا 1/3 بنتا ہے، یعنی 1/3 سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے۔ بعض حضرات نے اس کو سٹینڈرڈ بنایا، اور ایک قول حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ اس پر ہے کہ نصف، آدھا، یعنی آدھی دم کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی، آدھا کان کٹا ہوا ہے تو نہیں ہو سکتا، ایک آنکھ سے بالکل نابینا ہے جانور تو قربانی نہیں ہو سکتی، اسی طرح گائے کے 4 تھن ہیں، 4 میں سے 2 خراب ہیں تو قربانی نہیں ہو سکتی۔
بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، 2 میں سے 1 خراب ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی. تو نصف یا نصف سے زیادہ کوئی بھی عضو کٹا ہوا ہے تو یہ ایسا عیب ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی. لیکن اگر جانور کی دم آدھے سے کم کٹی ہوئی ہے، کان آدھے سے کم کٹا ہوا ہے، ایک آنکھ سے پورا نظر آتا ہے، دوسری آنکھ سے بھی نظر آتا ہے لیکن صحیح نظر نہیں آتا، ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی. اسی طرح جانور کے دانت اگر گر گئے، 2-3 دانت گر گئے لیکن وہ کھا پی سکتا ہے صحیح طریقے سے، تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. باقی جو جانور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جانور لے کر آتے ہیں، اتارتے ہوئے گر جاتے ہیں، ٹانگ وانگ ٹوٹ جاتی ہے، تو اگر جانور کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور ایسا وہ ہو جائے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ لنگڑا کے چل رہا ہو، پاؤں زمین پہ رکھ کے چل پا رہا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. لیکن قربانی کے لیے جانور کو گراتے وقت اگر وہ لنگڑا ہو جائے، بعض اوقات باندھتے ہیں نا، گرانے کے چکر میں مستی کر رہا ہوتا ہے جانور، گر نہیں رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں اگر اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کی قربانی ہو جاتی ہے. لیکن قربانی سے پہلے جانور گاڑی سے اتارتے ہوئے چڑھاتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. آپ حضرات کا کوئی سوال ہے قربانی کے بارے میں تو کر لیں، نہیں تو نہیں. گھوڑے کی قربانی نہیں ہو سکتی. اصل میں قربانی کے جانوروں کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ کون سا جانور حلال ہے کون سا جانور حرام ہے. قربانی کے بہت سارے جانور ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہرن ہے، ہرن حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی ہے کہ ہرن جنگلی جانور ہے. تو قربانی کے جانوروں کی جو شرائط یا جو ڈیفینیشن قرآن نے بتائی ہے وہ اہلی کا مطلب پالتو جانور ہونا ضروری ہے. تو جو پالتو جانور ہیں صرف انہی کی قربانی ہو سکتی ہے. اس لیے قربانی صرف ان جانوروں کی ہو سکتی ہے. بکرا بکری، دمبا دمبی یا بھیڑ ویڑ جو اس کی جنس میں آتے ہیں، اسی طرح گائے بیل بھینس بھینسا یہ جو اس کی جنس میں آتے ہیں، اسی طرح اونٹ اونٹنی. اس کے علاوہ باقی حلال جانور بھی ہوں جیسے شتر مرغ ہے، ہرن ہے یا گھوڑا ہے، یہ کوئی بھی اس طرح کے جانور ہیں، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. بس اس میں یہ دیکھنا چاہیے اجتماعی قربانی میں اگر آپ حصہ ڈال رہے ہیں تو اس میں آپ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کسی سے پوچھیں کہ آپ حرام تو نہیں کماتے. بس آپ کو اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے تو پھر نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو شریعت آپ کو یہ لازم نہیں کرتی کہ آپ ایک سے پوچھیں کہ آپ حرام تو نہیں کماتے، آپ حرام، بس آپ نے اپنی طرف سے حصہ شامل کر دیا تو ٹھیک ہے. لیکن کنفرم آپ کو کسی کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی ٹوٹل آمدنی حرام ہے یا اس کی زیادہ غالب آمدنی. اگر ایک آدمی ایسا ہے نا جو حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اور اس کی جو زیادہ آمدنی ہے وہ حلال کی ہے، حرام کی آمدنی اس کی کم ہے، تو اس کے ساتھ بھی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن کسی کی ٹوٹل آمدنی حرام ہے یا زیادہ جو اس کی آمدنی ہے وہ حرام ہے اور پتہ ہے تو پھر نہیں کر سکتے. باقاعدہ تحقیق کرنا ضروری نہیں.